حضرت بلال پاک رنگ مبارک کالا شریف لیکن اندر بڑا ہی سونا شریف ہے. خریدنے کون گئے؟ صدیق اکبر. امیہ کہتا ہے او ابو بکر کیا ہے اس بلال میں؟ آپ نے فرمایا امیہ تو رنگ دیکھ رہا ہے، میں دل دیکھ رہا ہوں. وہ کہتا کیا ہے؟ بلال کے سینے میں وہ دل ہے جو ٹوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. بیچ دے. انہیں کہا ایک چٹا گورا ہٹا کٹا ماہر فن غلام، ساتھ 5 اوقیہ سونا. 5 اوقیہ 32 تولہ بنتا ہے ہمارا. 4,47,000 روپے آج کا ریٹ ہے. اس حساب سے 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. صدیق اکبر نے دے کے حضرت بلال خریدے. جب خرید کے تھوڑا سا آگے چلے اس کا مطلب ہے سودا ڈن ہے، خریدنے والے کو اعتراض نہیں. امیہ بولا، اس نے کہا ابو بکر میں نے تو سمجھا تھا آج مکے کا سب سے بڑا تاجر آ رہا ہے، سودا تاجروں والا ہوگا، وہ اتنا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رک گئے. فرمایا امیہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے تو 5 اس لیے مانگے تھے، ابو بکر آ رہے ہیں، تاجر ہے، کچھ بحث ہوگی. 4:45 4:30 4:15 4 4:45 3:30 3:15 3 3:45 2:30 2:15 2 2:45 1:30 1:15 1 کس پہ سودا ہوتا ہے؟ میں نے 5 مانگے، 5 نکال کے دے دیے. اتنا گھاٹے کا سودا؟ فرمایا ابو بکر نے نہ کبھی گھاٹے کا سودا کیا ہے نہ کرے گا. امیہ گھاٹے کا سودا تو کر گیا اور تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا، اور تو نے 5 مانگے ہیں اور 100 مانگتا میں نے وہ بھی دے دینے تھے. کیونکہ تو رنگ دیکھ رہا ہے، میں دل دیکھ رہا ہوں. اسی لیے تو حضرت سلطان باہو نے کہا تھا، فرمایا دل کالے کولو منہ کالا جنگا، دل کالے کولو منہ کالا جنگا، دل کالے کولو منہ کالا جنگا، جے کوئی رمز پچھانے. اور حضرت ایک شان بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں، سخی پاک کا مدار عباس، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی انشاءاللہ دیکھنی ہے. جب ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں چلنا ہے نا جنت کو، ایک ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنی ہے. کیا؟ سارے گورے پیچھے، سارے گورے، سارے بلال آگے، سارے گورے پیچھے، کشمیر والے پیچھے، کے پی کے والے پیچھے، ترکی والے پیچھے، باکو والے پیچھے، سب پیچھے. چٹی پٹی ہے نا، ہم پنجاب والے اور سندھ والے مکس ہیں جی. سارے پیچھے، حضرت بلال اگے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سواری کی رسی حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہے. دل کالے کولو منہ کالا جنگا. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ. جنت میں بڑا بڑا کچھ ہے، پورے ہے، نہریں ہیں، باغات ہے، محلات ہے، بڑا بڑا کچھ ہے. لیکن میں کہتا ہوں حضرت صاحب 2 جنت کی نعمتوں کا کیا کہنا، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضور کا ساتھ. حضرت صاحب ہاں میں آ رہا ہوں جی ادھر. ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضور کا ساتھ. وہ اتنی حضرت جی بڑی نعمت ہیں. لیکن وہ سب معراج میں تو حضرت، ہم نے تو حضرت سے یہی سبق سنا ہے، وہ آئی جنتی حوروں کی سردار، جنتی حوروں کے جرمٹ میں، محبوب اپنی رحمت میں سے کچھ عطا فرمائے. فرمایا جا پھر تینوں اپنا بلال دے چھڑیا، جا پھر تجھے اپنا وہ رہی جنتی حوروں کی سردار. منوان تو نہیں ہے لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس نے عرض کیا ہو، سونے محبوب ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، صہیب رومی ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، اتنے سونے سونے صحابی، تو میرے لیے حبشہ کا بلال ہی رہ گیا. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں، اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں. اور میں کہتا ہوں پھر حضرت صاحب اس کو اور سونا کر کے ادا کیا اقبال نے. پھر اقبال بولا حضرت، اور اقبال کیا کہتا ہے؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور سارے شعر سونے، لیکن کمال یہ جنت مبارک
رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور پتر یہ سامنے لائٹ لگی ہے، چھوٹی سی لائٹ ہے، میرے خیال سے ہم 1 منٹ اس کو متواتر نہیں دیکھ سکتے، یہ تھوڑی دیر دیکھا ہے، اب مجھے نہیں نظر آ رہا سامنے، لیکن لکھا ہے جب جنت میں دیدار ہوگا، جب جنت میں دیدار ہوگا تو لکھا ہے اس دیدار کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ شاہ کس طرح اللہ کے دیدار میں محو ہوں گے، 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا، 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ جنت کی نعمتوں میں سے نعمت اللہ کا دیدار، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ۔ یہ حضرت صاحب 40 سال جی بس۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، کہتے علماء ہوں تو زبان قابو میں رکھو، انہوں نے پتہ لگ جانا تو کنہ کپڑے ہیں، بھائی ظاہر ہے ہر بندہ اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے، بادشاہ کے دربار میں جائے تو سر کنٹرول میں رکھنا، لیکن اللہ والوں کے پاس جائے تو پھر خیال کنٹرول میں رکھنا۔ بابا صاحب کہتے جب میں پہنچا نا حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، آپ ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کے نا آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے، کہتے بیٹھ میں گیا لیکن دل میں خیال آیا فرید ٹائم ہی ضائع کیا، کیسا ولی ہے، درخت سے ٹیک لگائے درخت خشک رہ جائے، ٹائم ہی ضائع کیا، چل اب بیٹھ گیا بیٹھا رہے، بس چلتے ہیں پاک پتن شریف واپس۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے خیال پکڑ لیا، بابا صاحب فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے خشک لکڑی پہ نگاہ ڈالی، وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، پتے آگے پھل پڑ گئے، کہتے پھر نگاہ ڈالی، پھر خشک کر دیا، کہتے پھر نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا، کہتے پھر نگاہ ڈالی، خشک کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، خشک، کہتے 3 بار اس کو ہرا کیا اور چوتھی بار پھر خشک کر دیا، کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے او فرید، اوے تو فقیری کرنے آیا ہے کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ او تو انداز بندگی سیکھنے آیا ہے کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ بابا صاحب کہتے میں نے عرض کی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، حضور اس میں لڑائی کیا ہوئی؟ فرمانے لگے تو بیٹھا سوچ رہا ہے یہ کیسا ولی ہے، درخت سے ٹیک لگائے درخت خشک رہ جا، دیکھ میرے رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں نے 1 نہیں 3 بار خشک درخت کو ہرا کیا ہے، لیکن فرید کمال خشک درخت کو ہرا کر دینا نہیں ہے، کمال اس کی رضا پہ راضی ہو جانا ہے، اس کی مرضی ہے کہ خشک ہی رہے، اس لیے میں نے بھی اس کو خشک ہی چھوڑا ہوا۔ میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں نا حاضر ہوا، بعض دفعہ بندے کا بڑا دل دکھا ہوتا ہے، سید کا بھی دل دکھا ہوا تھا، پتہ نہیں حضرت نے کیمرے میں دیکھا کیسے پتہ چلا، میں گیا باہر تشریف لے آئے، سینہ عطا فرمایا، میرا ماتھا چوم کے نہ فرمان لگے مصباحی صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، اور رو پڑے حضرت۔ اب مجھے نہیں پتا شاہ صاحب کیوں رو رہے ہیں، لیکن اتنا درد کو 1.5 آنسو میرے بھی گیری پڑے، بہرحال کفیت سنبھلی، لے گئے، بڑا اچھا کھانا کھلایا، میں بے وقوف کا بے وقوف، میں نے پھر درد چھیڑ دیا، میں نے عرض کی حضور رو کیوں رہے تھے؟ پھر رو پڑے، کہنے لگے مصباحی صاحب آج اخیر ہی ہو گئی۔ میں حضور ہوا کیا؟ کہنے لگے ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا، مجھے آ کے کہتا ہے شاہ جی دم کر دیں، میں نے پوچھا وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے، تو کہنے لگا شاہ جی میری مجھ نہیں ملتی پئی تو میں آٹا دم کر دے۔ حضرت پھر چیخ نکلی، میری بھی نکلوائی ساتھ، اور بار بار روتے جاتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے مصباحی صاحب خانقاہوں اور آستانوں پہ کیا برا وقت آیا ہے، جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب لوگ وہاں بھینسیں ملوانے کے لیے آتے ہیں۔ اور فرمانے لگے اگر ابا جی نے نہ بٹھایا ہوتا تو آج یہ جبہ یہ کبہ سارا کچھ اتارتا اور میں بھی بلے شاہ کا سنگی بن جاتا، چل بلیا اتھے ہی چلیے جتھے سارے ہی اننے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے۔ اور پتر اللہ آپ کو سلامت رکھے، سخی کا مزار ہے، پتر اللہ دی طرف آؤ، خدا کی قسم ہے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، وحدت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، لینے والا کوئی نہیں۔
لینے والا آؤ، ہو سکتا ہے لیکن آ جاؤ ٹھاٹھے. وہ سنیوں کو تو اللہ نے داڑھی بڑے عطا فرمائے ہیں. آپ کے بالکل پاس حضرت ایک اور سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، حضرت سچل سر مست حضرت ایک وکھرا میں خانہ نہیں تھے اگے ٹور جو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی حضرت ایک اور میں. اللہ نے تو دیا ہی بڑا ہے لیکن لینے والا. اور حضرت صاحب اینج ہوں بابا لاہوری شاہ، اور جذب تھا، بڑا کامل جذب تھا. حضرت نہ ایسے بیٹھتے تھے. کبھی کسی نے حضرت کو زمین پہ بیٹھے، حضرت انج بندے اکھاں بند، اکھاں بس مالک وال دھیان تے اکھاں بند. وہ حضرت کے بعد جو ہوئے نا، حضرت کے جو خلیفہ، ٹھیک ہے جی، وہ ہمارے پاس ایک علاقہ ہے اگو کی، حضرت ادھر کے رہنے والے تھے، جوان آدمی تھے حضرت. وہ بس کہیں دل لگا بیٹھے حضرت، جوانی تھی، اور جسے دل لگایا وہ ہندو گھرانہ تھا حضرت. اب کو مسلمان ہو تو چلے بندہ پیر صاحب کا، کو قریشی صاحب کا، کچھ حسان بھائی کا ترلا ڈرے، چلو حضرت کو رال کے نکاح کرائیے. وہ ہو ہی کچھ نہیں سکتا تھا. اس کو بھی وہ کسی نے کہا کہ بابا لاہوری شاہ ٹور جا، اور ان کا نام ہے سائیں جلال، حضرت کے ساتھ ہی ان کا بھی مزار ہے. سائیں جلال بابا لاہوری شاہ آ گئے. بابا لاہوری شاہ بیٹھے تھے، جذب کی کیفیت، لوگ بیٹھے ہیں. بابا سائیں جلال تھوڑا سا نا پیچھے بیٹھ گئے. حضرت کا جذب کم ہوا، آنکھیں کھلی، دیکھا بندہ بیٹھا ہے، اس کو اشارہ کیا قریب آ. تھوڑا قریب آ گیا، پوچھا کیسے آنا ہوا. اس نے سارا بتا دیا، جی وہ لڑکی ہے، وہ ہندو ہے، میں مسلمان ہوں، تو کچھ کریں. اور فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے کوئی پاس نہیں نبی علیہ السلام کی نسبت کا؟ جا دفعہ ہو جائے ادھر سے. وہ بھی نہیں گیا. حضرت نے آنکھیں بند کر لی، پھر آنکھیں کھولی، بندہ بیٹھا ہے، اس کو اشارہ کیا، وہ اور قریب آ گیا. حضرت کا وہی سوال، اس کا وہی جواب، حضرت کا بھی وہی جواب. وہ پھر نہیں گیا. تیسری بار پھر آنکھ کھولی، بندہ بیٹھا ہے، اس کو اشارہ کیا، وہ بالکل ہی سامنے آ گیا. حضرت کا وہی سوال، اس کا بھی وہی جواب، لیکن حضرت نے وہ جواب نہیں دیا. پہلے اس کو دائیں ہاتھ کا تھپڑ مارا، ابھی وہ سیدھا نہیں ہوا تھا تو بائیں کا بھی جڑ دیا. وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے نا، وہ بھی ویسے ہی بیٹھ گئے. نہ پری رہی نہ جنوں رہا. جیسے حضرت تھے وہ بھی ویسے بیٹھ گیا. رات کو پتر گھر نہ آیا، سارے گھر میں وہ، لیکن سمجھ ہی نہ آئے. صبح ہوئی، وہ گئے. وہ کسی نے کہا کہ کہہ رہا تھا کہ بابا لاہوری شاہ جانا ہے، تو کہیں وہاں نہ ہو. والد چلا گیا. وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ پتر کنڈو پچھاڑیا جاتا ہے، پتر پچھوں ہی پچھان کرتا ہے. اب اس نے پہچان لیا میرا ہی پتر ہے. اس نے جا کے نا وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اوے جلال چل گھر، ماں انتظار کر رہی ہے. یہ تو بہت بڑا مے خانہ ہے بابے لاہوری شاہ کے مے خانے کی سنو. یہ تو گیلانی مے خانہ ہے، یہ تو سخی مے خانہ ہے. قربان جاؤ، لینے والا ہی نہیں ہے، بے ذوق. پوچھے فرمایا، او جلال چل، کیا بیٹھا ہے گھر، ماں انتظار کر رہی ہے. اس نے پیچھے دیکھ کے کہا، اس نے کہا کون جلال؟ اس نے کہا تو جلال. اس نے کہا جب پہلی چپیڑ، پہلا تھپڑ مارا تھا نا بابے نے، تو لڑکی نکال دی، جب دوسرا مارا جلال بھی نکال دیا. نہ پری رہی نہ جنوں رہا، نہ پری رہی نہ جنوں رہا، نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا. لیکن ان کو کڑان والا بھی دے آئے نا. یہ تو پوچھتے ہیں امیر ہونے والے وظیفے، یہ پوچھتے ہیں امیر ہونے والے. وہ چلے ہو جی سانو امیر ہونے والے وظیفے آندے ہوں تو تھوڑے گرو کانوں لیندے تمہیں کہتے چلو جا آپ وظیفہ پڑھ لے گا راتی. وہ اور لوگ تھے، وہ اور لوگ تھے. اور نہیں پتہ، اللہ کی طرف آؤ. نبی کریم علیہ السلام، پتر لڑو اپنے آپ سے، سمجھاؤ، جنگ کرو اپنے آپ. پتر ایویں ہی اللہ، میں بس سینڈ کرنے لگا ہوں. زہیب بھائی ماشاءاللہ بڑا سونا پڑھتے ہیں، میں اینڈ کرنے لگا ہوں. پتر سمجھاؤ اپنے آپ. اللہ آپ کو بڑی بڑی لمبی، میں کہتا ہوں اگر 70 سال ہماری بالفرض عمر ہوئی تو پتر 35 سال تے سو کے کڈنے ہیں. 35 بچے باقی، 35 کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. 80 سال ہوئی تو 40 سال سو کے گزرنے ہیں، پھر سارا کچھ 40 کے لیے.
وہ چلیا جنت کی بات تو علیحدہ رہنے دے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، 40 سال کے لیے کیا کر رہا ہے؟ یہ بالکل اور حضرت ہم سے نا بیلنس نہیں ہوا. قرآن نے کہا تھا بیلنس رکھنا. یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. بیلنس رکھنا، ہم سے بیلنس نہیں. اللہ نے اجازت دی محبتوں کی. اللہ نے خود کہا کل ان کان آباؤکم، کرو اپنے دادا دادی سے محبت، کرو اپنے نانا نانی سے محبت، وابناؤکم، کرو اپنے پتر سے محبت، اجازت ہے، واخوانکم، کرو اپنے بھائی سے محبت، اجازت ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت دیکھو کیسے مضامین ابل رہے ہیں قرآن کریم، لیکن ہم سٹیجوں پہ یہ مضمون لاتے ہی نہیں. حالانکہ ان کو ضرورت ہے ان مضمون. حضرت صاحب پورا پاکستان، بلوچستان، سندھ، کے پی کے، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، سب نے ایک کی ذہن بنا لیا ہے کہ پرا کی یہ شریک. اب پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں، پرا کی یہ شریک. قصور بی بی دا نہیں پترا، قصور تیرا تھے، اسی نہیں بندے رہے. سر تھا حضرت. تو 3 دن پہلے نا انتقال ہونے سے 3 دن پہلے ابو جی کے ہوش جاتے رہے حضرت. ابو جی کو کسی کا نہیں پتا تھا. میں صرف اکلا پتر ہوں، شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، لیکن ابو جی کو میں یاد ہے. حضرت صاحب سخی پاک کے دربار پہ اتنا سونا رشتہ ہے بھائی. میرے ابو صرف 2 لوگوں کو آواز دیتے تھے. کیا؟ ایک بے امی، اور بھائی کا نام تھا محمد حسین. تو سارے نا اس کو بگاڑ کے کہتے تھے سینا. ایک کی پتر صرف، میرا نام نہیں ابو جی نے کبھی بھی، 2 نام لیتے تھے، بے سینا. چھوٹا بھرا حضرت. میں بڑا رویا، کہا یار ساری عمر لڑتے رہے دو یہاں پر. لیکن حضرت تو محبت کڈی تو نہیں نہ جانتی. تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سوٹا مارنے سے پانی دو نہیں ہوتا. بھائی ہے حضرت جی، وہ بھائی ہے حضرت صاحب. لیکن ہوا کیا، ساری قوم نے ایک کی ذہن بنا لیا. وہ جی ویکھو جی یوسف علیہ السلام نے بھراواں نے کی کیتا. وہ بھائی تجھے کس نے کہا ہے کہ تو بھی ویسے ہی کر؟ ہم نے تو حضرت یوسف کے بھائیوں کو دیکھنا ہی نہیں. ہم نے تو جب دیکھنا ہے بھائی حسن کو دیکھنا ہے، بھائی حسین کو دیکھنا ہے. آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو کہا ہے؟ حضور نے تو فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ حضرت یوسف کو دیکھیں؟ ان کے بھائی ہیں. ہم نے تو حضرت حسن پاک کو دیکھنا ہے. اور وہ شکر رنجی کی وجہ سے آپس میں گفتگو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت پاک حسین کی بارگاہ میں عرض کی حسین بادشاہ آپ چھوٹے ہیں، حسن بیر بڑے ہیں، آپ چلیں بسم اللہ کریں، چل کے ابتدا کریں، وہ بڑے ہیں. حضرت حسین پاک فرمانے لگے ابو ہریرہ مفہوم حدیث منو ان نہیں، نانا جان کے صحابی ہو، آنا مانے رکھتا ہے لیکن میں نے نہیں جانا. پوچھا حسین بادشاہ کیوں؟ فرمایا نانا پاک نے فرمایا ہے 2 بھائیوں میں کو بات ہو جائے، جو پہلے منانے جائے گا جنت میں بھی پہلے جائے گا. جو پہلے منانے جائے گا جنت میں بھی. اگر میں پہلے چلا گیا تو نانا پاک کے فرمان کے مطابق جنت میں پہلے میں جاؤں گا. حسین سے نہیں برداشت ہوگا حسین چھوٹا ہو کے جنت میں پہلے جائے، حسن بڑا ہو کے بعد میں آئے. تو چلیے یہ مزاج رکھنا ہے. ہم نے تو نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھنا، ہم نے یہ مزاج رکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں حضرت حسن پاک کی بارگاہ میں جا کے ساری بات سنا دی. میں بادشاہ ہوں، دسو کی کرنا ہے. فرماتے حضرت حسن پاک اٹھ کر فرمایا صدق اخی، اور میرے ویر نے سچ آکھیا، چل میں ہی پہل کر لینا. نہ پتر ویر ہے پیار. اور حسان بھائی جہاں ہم کو 4 بندے آپس میں اکٹھے ہونا، ہم یہی کہتے ہیں کہ جی بیبیاں سیاਣੀ نہیں ہوتی. پتہ نہیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن اگر میں بات ویروں کی کروں تو پھر بڑی سیاਣੀ نکلیں گے. حضرت صاحب بوڑھی بھی ہو جائیں بھائی کے خلاف بات کرنے. حضرت صاحب اتنی پکی ہیں بھائیوں کی محبت میں. اپنے بچوں کو اپنے بھائی کے لیے کیا بتایا ہے؟ میرا بھائی چندہ ماما ہے. اس کا بھائی کیا ہے؟ اس کا بھائی کیا ہے جی؟ کیوں بھائی اس کا بھائی کیا ہے؟ نہیں ایک باری اچھی ذرا، اس کا بھائی کیا ہے؟ تے ساڈا
اس نے اپنا رشتہ بچایا بھی ہے اور مضبوط بھی کیا ہوا ہے. حضرت صاحب حصہ اس کا بھی ہے, نہیں مانگتی. کیوں بلا؟ بھائی جاتا رہے گا. اتنی پکی نکلی ہے بھائی کے پیار میں. حصہ کیوں بلا بھائی؟ اس نے بھائی رکھ لیا, ہم نے بھائی اتنی پکی. کیا کہا اپنے بچوں کو بتایا, پتر 2 بار ماں ماں کہیے تھے ماما بنتا ہے. اللہ بتانے کو ہم بھی بتا سکتے تھے, پتر 2 باری چا چا کہیے تھے چاچا بنتا ہے, لیکن ہم نے بتایا. اس نے اپنے سارے رشتے بچائے. اپنی بہن کے لیے کیا بتایا بچوں کو؟ میری جو بہن ہے وہ خالہ جانی ہے, میری جو امی ہے وہ نانو امی ہے, میرے جو والد ہیں وہ نانا ابو ہیں, اور ہماری بہن. ایسے ایسے حضرت بچے پھپھیوں کے لیے لفظ بولتے ہیں کہ میں آپ کو بتائیں. کوئی کہتا ہے پھوے کچھ نہیں ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. ہم اپنے رشتے نہیں بچا سکے, اس نے سارے بچا لیے. اس نے بچاؤ اپنے رشتے, اپنے رشتے بچاؤ. حضرت صاحب میں بس سمیٹ رہا ہوں بات. میں نے وہ بات مدینہ پاک والی شروع کی تھی, کیوں اتنا گندا سینہ ہے؟ سگے بھائی کے لیے بغض ہے اس میں. اسلام کا مزاج یہ ہے. وہ ساڈا کتنے گیا ہے؟ شہاب ہے کدھر ہے بھائی؟ ادھر کھڑا ہے. اب میں سیالکوٹ سے, شہاب بھائی حیدرآباد سے, پیار ہو گیا ساڈا آپس کے. اللہ رشتہ داری نہیں ہے, برادری ایک نہیں ہے, درمیان میں جناب کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, لیکن پیار ہو گیا. اب شریعت کہتی ہے کہ پہلے کرنا نہیں سی, ہوں کر لیا نمانا ہے. کوئی ناراضگی ہو گئی, کوئی مجھ سے بات ہو گئی, شہاب سے ہو گئی, بولتی بند ہوگی. شریعت کہتی ہے کرنا نہیں سی, ہوں کر لیا ہے تے نبھانا ہے. 3 دن دینی آ, 3 دنوں دے وچ صلح کرو. چوتھا دن جے انج دا آیا کہ تسی ناراض ہو, جے دویاں چ کوئی مر گیا تے سیدھا جہنم چ جائے. اتنے تو جی حیدرآباد تے سیالکوٹ والوں کی یاری ہوئے تو نبھانی پینی ہے, تو پھر سکے بھرا تے سکی بہن لے کی حکم ہوئے گا. اسی لیے سونے نہیں لگتے مالکوں کو کہ سینے. اس لیے تو پتر بزرگوں نے ہم پہ بڑے احسان کیے. کوئی یہ نہ کہے کہ جی مجھے عربی نہیں تھی آتی, ہمیں ہماری زبان میں میوے دے دی. اور کیا کہا؟ بس جی کیا کہا؟ باروں باری پھر نہ کڑیے, باروں باروں. صبح جی میں 4 باری میں بھی پھر بیٹھا, صابن لگا کے دیکھا شیشے میں, لیکن اینو باروں باری باروں باروں, او باروں باری او پھر نہ کڑیے, تے ہونج اندر دا کوڑا. باروں باروں او باروں باری, باروں پھیری, باروں پھیری اندر